بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 3، صفحہ نمبر 21، کتاب قرآنی معارف۔ خدا تم کو تاریکی سے روشنی کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات۔ وہ خدا ہے جس نے قرآن میں آیات بینات نازل فرمائیں، واضح اور روشن نشانیاں جو توحید، قیامت اور اسماء و صفات خداوندی کو واضح کرنے والی ہیں۔ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں جہالت کی تاریکی اور لا علمی سے باہر نکالے، علم کی روشنی، ایمان کی روشنی اور خدا شناسی کے نور کی طرف۔ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ خداوند کریم تم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے واضح آیات نازل فرمائیں تاکہ انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر سکے، اور اس نے دوسرے حصے میں احکام سے متعلق آیات و بینات نازل فرمائیں جس میں پروردگار عالم نے اپنے احکام مقرر فرمائے ہیں جن پر عمل کرنا واجب قرار دیا ہے، تاکہ آپ ان پر عمل کر کے تقوی کی روشنی حاصل کر لیں اور آخرت، صراط، قیامت اور محشر کے اندھیرے نے جو گناہ کے نتیجے کے عوض انسان اپنے لیے کماتا ہے، اپنے آپ کو اس اندھیرے سے بچائے اور نور کی طرف آ جائے۔ یخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہ تم سے فرماتا ہے کہ اے انسان، زنا حرام ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نجات دلائے۔ وہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، شراب، جوا، فتنہ و فساد، جھوٹ، غیبت، تہمت، سود خوری، یہ سب حرام ہے۔ یخرجکم من الظلمات الی النور، لہٰذا ہم نے تمہارے لیے روشن نشانیاں نازل کر دیں تاکہ تم اپنے خدا پر ایمان لے آؤ اور خدا کے بندے بن جاؤ، اس کی پناہ میں آ جاؤ، دنیا کا چکر چھوڑ کر آخرت کی طرف گردش کرو۔ خدا کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرماتا ہے ما لکم ان لا تنفقوا فی سبیل اللہ۔ اے مسلمانوں، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے بخیل ہو، پیسے خرچ نہیں کرتے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہو۔ اس نے ایمان اور معرفت کا اس قدر شوق دلایا جس کا لازمہ ایمان ہے۔ اگر انسان خدا کو پہچان کر اس پر پختہ ایمان لے آئے تو وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، چی جائے کہ مال اس کی راہ میں خرچ کرنے سے کترائے۔ اپنے خدا کی معرفت رکھنے والا اپنی جان دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ مال اس کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اگر کوئی راہ خدا میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے تو یقیناً وہ ایمان نہیں رکھتا، وہ اپنے پروردگار کی طرف مائل نہیں ہے۔ اس کا خدا اس کا مال ہے، اس کا ایمان اس کی خواہشات نفسانی ہیں جس کی وجہ سے وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا۔ وَمَا لَكُمْ أَن لَا تَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تم انفاق کیوں نہیں کرتے؟ تم نے اپنی مال کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ ایک شخص 1 روپیہ بھی راہ خدا میں بخشنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے بخشش کا طلبگار ہے، درگزر کا طالب ہے۔ انسان کو ظلم کا بار سر پر نہیں اٹھانا چاہیے۔ عفو و درگزر بھی صدقہ ہے۔ تم راہ خدا میں خرچ کرو، چاہے جو بھی طلبگار ہو، تم اسے خدا کی خاطر عطا کرو۔ جناب مفضل کا 2 افراد میں صلح کرانا۔ جناب مفضل ایک دن بازار کوفہ سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 محبان اہل بیت کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ جناب مفضل جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے، ان کے قریب گئے اور ان دونوں سے تنازع کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ ان میں سے ایک دوسرے سے وراثت کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا اور 400 درہم اس سے طلب کر رہا تھا۔ جناب مفضل دونوں کو اپنے گھر لے گئے اور ان میں سے جو 400 درہم کا دعوے دار تھا اسے دے دیا اور ان دونوں کو آپس میں گلے ملنے کے لیے کہا اور ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا جان لو کہ یہ رقم جو میں نے تمہیں دی ہے میری مرضی میری نہیں ہے، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہیں، جنہوں نے مجھے اختیار دے رکھا ہے کہ تم 2 افراد میں صلح کی غرض سے یہ پیسے خرچ کر سکتے ہو۔
انسان کس بات پر جھگڑا کرتا ہے؟ اس کی زندگی کب تک وفا کرے گی؟ یہ مال اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں انسان مال دنیا کے لیے اس قدر جنگ و جدال کرتا ہے؟ بقول حضرت علی علیہ السلام کہ اگر تمہارا یہ مال رہ بھی جائے تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے، تمہیں تو آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ پروردگار قرآن کریم میں انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ کون ہے جو فکر آخرت میں غرق ہے؟ راہ خدا میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے نفس کی خواہشات میں اتنی سرگرمی دکھاتے ہو اور نیک کاموں میں کتنی سستی دکھاتے ہو۔ اپنے عارضی دنیاوی گھر کو تم نے کتنی زیب و زینت کے ساتھ آراستہ کر رکھا ہے۔ گھر کتنا خوبصورت، بہترین قالین، پردے اور خوبصورت باغیچہ، لیکن آخرت کا گھر جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے تم نے کتنا ویران کر رکھا ہے۔ خدا کے نام پر کار خیر سے تعمیر ہونے والے گھر سے تم نے کتنی غفلت اور لاپرواہی سے کام لیا ہے۔ صرف ذات خدا باقی رہنے والی ہے، تم کیوں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ واللہ میراث السماوات والارض، وہ تمہیں خوب جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، جان لو کہ تمام اشیاء کا وارث خدا ہے۔ زمین اور آسمان کا ورثہ خدا کا ہے، یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا، آخر میں اسی کی ذات باقی رہے گی۔ اس دو جہان میں صرف خدا باقی رہ جائے گا اور بس، اور جو کچھ اس روئے زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کا وارث خدا ہے۔ پس آؤ اور اپنی زندگی میں اپنے اختیار اور ارادے سے اپنے دارالآخرت کے لیے اعمال اور کے بھیج دو تاکہ وہ مال آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ قرار پائے۔ خدا فرماتا ہے، اے مسلمانوں، میں تم سب کا وارث ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے اس کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ میں وہی مال تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھ لوں جو بعد میں تمہارے کام آنے والا ہے۔ واللہ میراث السماوات والارض، اور اس کے بعد اخلاص کے باب کو بیان کر رہا ہے۔ یہ نقطہ تمام افراد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اخلاص انفاق کی بنیادی شرط ہے۔ خدا کی راہ میں انفاق کے لیے پہلی شرط اخلاص ہے، چاہے 1 روپیہ ہو چاہے 10 لاکھ روپے ہوں۔ اگر انسان راہ خدا میں انفاق کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور چیز اس کے پیش نظر نہیں ہونی چاہیے۔ خالص اللہ کے لیے خرچ کر کے صرف اس کی محبت اور خوشنودی کی خاطر اپنا مال خرچ کرے۔ اس کے پیش نظر اپنے تمام سرمایے سے زیادہ عزیز خدا کی ذات ہونی چاہیے۔ ایک شخص اگر اپنی تعریف اور خود نمائی کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے زیادہ پست بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ خدا بہت عظیم اور بلندتر ہے، اس کے اس انفاق سے کوئی فائدہ نہیں۔ خدا کے ہاں ایسی ریاکاری قابل قبول نہیں، بلکہ خدا کی بارگاہ میں گناہگار سمجھا جائے گا کیونکہ اس نے ریاکاری کی ہے۔ اگر انسان ریا کی خاطر مسجد، امام بارگاہ، ہسپتال، دینی مدرسے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر خدا کی خاطر خرچ کرتا ہے تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ مسجد کی تعمیر اپنے لیے یا خدا کے لیے؟ بہلول اور ہارون کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بہلول ایک مقام سے گزر رہے تھے۔ ہارون بغداد میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرا رہا تھا اور اس کا معائنہ کر رہا تھا کہ بہلول نے آواز دے کر پوچھا، اے ہارون کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، خانہ خدا بنا رہا ہوں۔ بہلول نے کہا کہ یہ مسجد تو اللہ کے لیے بنا رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ بہلول نے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنے کارندوں کو حکم دے کہ وہ مسجد کے صدر دروازے پر مسجد بہلول لکھ دیں۔ ہارون کہنے لگا، بے وقوف، پیسے میں خرچ کر رہا ہوں اور نام تمہارا لکھوں؟ بہلول کہنے لگا، احمق تو ہے یا میں؟ تو اپنے لیے مسجد تعمیر کر رہا ہے اور نام اللہ کا لکھوا رہا ہے، یعنی اپنے نام و نمود کی خاطر خانہ خدا تعمیر کر رہا ہے اور نام اللہ کا استعمال کر رہا ہے۔ تنگ دستی میں انفاق کرنا اخلاص سے نزدیک تر ہے۔ اس تمہید کو جاننے کے بعد یہ بات جان لینا چاہیے کہ تنگ دستی اور پریشانی کی حالت میں راہ خدا میں خرچ کرنا اخلاص سے زیادہ قریب ہے۔ اگر کوئی اپنا مال پریشانی کے دوران خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہی حقیقی اخلاص ہے۔ خوشحالی میں انفاق کرنے سے خلوص کا پتہ نہیں چل پاتا۔ سختی اور پریشانی میں خلوص کی ایک مثال عرض کرتا چلوں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ کسی سوچ میں غرق ہیں۔ آپ نے حسن اور حسین کے حال پوچھے تو جناب فاطمہ نے فرمایا، دونوں شہزادے بھوکے ہیں۔ امیر المومنین مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، گھر کے بارے میں ان کو علم نہ تھا۔
فرمایا 3 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی فوراً عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے اور فرمایا مجھے 1 دینار قرض چاہیے۔ عبد الرحمن نے کہا مولا آپ قرض کے عنوان سے کیوں لے رہے ہیں؟ ایسے ہی لے لیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اور قرض حسنہ کے عنوان سے مولا نے 1 دینار 1 مسکال سونا عبد الرحمن سے لیا تاکہ جناب فاطمہ اور حسنین کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا جناب مقداد راستے میں کھڑے ہوئے، اس حالت میں کہ زمین اور آسمان سے گرمی نکل رہی تھی اور سورج کی تپش نے زمین کو اور جھلسا دیا تھا۔ امیر المومنین نے ان سے حال پوچھا اور فرمایا تم اس سخت گرمی میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ مقداد حقیقت بیان کرنے میں شرم محسوس کرنے لگے اور انہوں نے کہا مولا کو جواب دینے میں گریز کیا۔ مولا نے پھر ان سے پوچھا، دوسری بار بھی وہ عزت نفس کی وجہ سے اپنی حقیقت بیان نہ کر سکے۔ مولا نے جب تیسری بار اصرار کیا تو مقدار مجبور ہو کر کہنے لگے مولا اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس سے بلند ہونے والی نالہ و فریاد کی آوازیں مجھ سے سنی نہیں گئیں۔ ناچار میں بے چین ہو کر اس گرمی کی تپش میں باہر آیا ہوں۔ جناب مقداد کا یہ حال سنا تو حضرت گریہ فرمانے لگے، اے مقداد میرے گھر میں بھی یہی حال ہے۔ میں بھی 1 دینار قرض لے کر آ رہا تھا لیکن میں تم کو اپنے سے زیادہ مستحق سمجھتا ہوں۔ یہ دینار لو اور جاؤ اپنے بچوں کو بھوک سے نجات دلاؤ۔ حضرت مسجد تشریف لے گئے، ظہر و عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد بھی اپنے گھر نہیں گئے۔ نماز مغرب کے بعد جب وحی الہی کے ذریعے پیغمبر خدا جناب سیدہ کے گھر کے حالات سے مطلع ہوئے تو آپ نے مولا علی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے علی کیوں نہ آج رات کا کھانا میں تمہارے گھر تناول کروں؟ حضرت علی کو منع کرتے ہوئے شرم آئی۔ دونوں ایک ساتھ خانہ سیدہ میں تشریف لائے۔ جناب فاطمہ زہرا جیسے ہی نماز مغرب سے فارغ ہو کر پلٹیں تو دیکھا ایک خوان ہے جس میں بہترین گرم کھانا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے وہ کھانا اٹھایا اور پیغمبر اور علی کے سامنے لے جا کر رکھ دیا۔ رسول نے جناب فاطمہ سے پوچھا بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا کہ آج تک میں نے ایسے رنگ کا کھانا کبھی نہ دیکھا اور نہ اتنا پاکیزہ کھانا میں نے کبھی کھایا۔ پھر آپ نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے علی یہ خوراک تمہارے دینار کا عوض ہے جو مقداد کو دیا تھا۔ یہ جنتی خوراک مولا علی کے انفاق کا عوض تھا جو انہوں نے راہ خدا میں کیا تھا۔ جناب مقداد ایک جلیل القدر صحابی ہیں جو صدر اسلام کے چوتھے مرد اسلام ہیں۔ اول سلمان، دوم ابو ذر، سوم عمار اور چہارم مقداد۔ اور بعض روایات کے مطابق جناب مقداد ان تمام اصحاب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کا دل فولاد کی مانند تھا۔ ان کی قبر شام میں ہے۔ اگر کوئی صحیح ایمان رکھتا ہے وہ ان روایات کو سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ راہ خدا میں انفاق کرے۔ قرض صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا قرض حسنہ کے 18 ثواب ہیں اور صدقے کے 10 ثواب ہیں۔ یعنی کوئی عزت دار شخص آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ مجھے 100 روپے قرض چاہیے، اگر آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ یہ ایک معزز شخص ہے تو آپ اس کو 100 روپے بطور قرض دے دیں گے۔ ایک غریب مستحق شخص آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو بھی 100 روپے صدقے کے عنوان سے دے دیے۔ شرع اسلام میں وہ صدقہ جو آپ واپس بھی نہیں لے رہے اس کا ثواب 10 گنا ہے، اور وہ رقم جو آپ نے بطور قرض دی ہے اور آپ کو واپس بھی مل جائے گی اس کا ثواب 18 گنا ہے۔ اور اس کا راز خود روایت میں بیان کیا گیا کہ صدقہ وہ افراد عام طور پر لیتے ہیں جن کی کوئی خاص عزت نہیں ہوتی، اور قرض وہ شخص لیتا ہے جو عزت نفس کا مالک ہوتا ہے، جس کو آپ نے صدقہ دیا، ایک بھوکے کا پیٹ بھرا، بہت اچھا اور نیک کام کیا، اور جس کو آپ نے قرض دیا اس کی عزت آپ نے محفوظ رکھی، یہ زیادہ افضل اور احسن عمل ہے۔ جنت میں گھر اور اس کی 4 دیواری۔ جبل عامل لبنان کے جنوب میں واقع ہے کہ ایک نیک اور شریف بزرگ مومن ہر سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کو مدینہ آیا کرتے تھے اور مدتوں امام کی خدمت میں رہتے تھے اور امام کے علوم سے قصب فیض کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک روز سوچا کہ میں ہر سال امام کے لیے باعث زحمت بنتا ہوں، جبکہ میں خود صاحب حیثیت ہوں، کیوں نہ اپنے لیے مدینے میں ایک گھر بنوا لوں۔ چنانچہ یہ سوچ کر انہوں نے امام صادق علیہ السلام
کو 10 یا 12,000 درہم دیے اور کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ مزید آپ کو زحمت نہ ڈالوں، میرے لیے مدینے میں ایک مکان خرید فرما دیجیے تاکہ جب میں آپ کی زیارت کے لیے مدینے آؤں میں اپنے گھر میں قیام کروں اور آپ کو زحمت نہ دوں۔ امام نے کچھ سوچ کر اس کے پیسے لے لیے، لہٰذا جب وہ بزرگ اپنے وطن واپس لوٹ گئے، امام اپنے شیعوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے، لہٰذا امام نے ان بزرگ سے پوچھے بغیر وہ 12,000 درہم مدینے کے مستحق سادات میں تقسیم کر دیے۔ جب وہ بزرگ دوبارہ مدینے آئے تو امام نے عرض کی مولا کیا آپ نے میرے لیے کوئی مکان خریدا؟ امام نے فرمایا ہاں، میں نے اس مکان کی دستاویز بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ان بزرگ نے وہ دستاویز لی تاکہ اپنے نئے گھر جائیں۔ جب اس دستاویز کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں درج تھا جعفر بن محمد کی طرف سے جبل عامل کے رہنے والے فلاں شخص کو فروخت کیا گیا مکان جو جنت میں واقع ہے، ایسا مکان جسے نہ فنا و زوال ہے اور نہ کوئی شے اسے خراب کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کے مالک کو بے دخل کیا جائے گا۔ اس مکان کی 4 دیواری ہے جس کی ایک حد میرے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے متصل ہے اور دوسری دیوار میرے جد علی مرتضیٰ کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہے اور تیسری حد امام حسن کے گھر کے ساتھ ہے اور چوتھی حد امام حسین کے مکان سے متصل ہے۔ آخر میں امام نے اپنے دستخط کیے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ اس قدر خوش ہوئے، امام کو دعائیں دیں کیونکہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم دستاویز تھی۔ امام یہ بھی جانتے تھے کہ ان بزرگ کی عمر کا یہ آخری سال ہے، چنانچہ جب وہ بزرگ اپنے وطن سے واپس پہنچے تو بیمار پڑ گئے۔ اسی بیماری کی حالت میں انہوں نے وصیت کی کہ اس دستاویز کو میرے کفن میں رکھ دینا، چنانچہ ان کی وفات کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ دفن کے دوسرے روز جب مرحوم کے لواحقین قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی دستاویز چند سطروں کے اضافے کے ساتھ قبر کے اوپر موجود ہے، جس پر لکھا تھا امام جعفر نے میرے ساتھ وفا کی کیونکہ امام جنت میں اس مرحوم کے مکان کے ضامن تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اپنے پروردگار کے ساتھ معاملہ اور کاروبار کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ عجیب بات یہ کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ قرآن میں بھی موجود ہے، پروردگار اسی دنیا میں نیکی کا بدلہ دے دیتا ہے اور وہ چیز جو تم نے راہ خدا میں دی آخرت کے اجر کے علاوہ اس سے بہتر چیز تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ اور روایت میں ہے کہ اپنے بیمار کی شفا یابی کے لیے صدقہ نکالا کرو، اپنے مریض کا صدقے کے ذریعے مداوا کرو۔ میں آپ کو یہاں ایک معجزہ سناتا چلوں، آپ کی سستی بھی دور ہو جائے اور میرا مطلب بھی روشن ہو جائے۔ علی دینے والے کو لوٹا دیتے ہیں۔ آیت اللہ ہلی، ابن جوزی اور دیگر علماء دور حاضر کے نقل فرماتے ہیں کہ کوفے میں ابو جعفر نام کا ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ سال بھر روزانہ جو بھی غریب سید اس کے پاس کوئی چیز لینے آتا یا ضرورت کے لیے آتا تو وہ اس کو دے دیتا اور حضرت علی علیہ السلام کے نام سے رجسٹر میں درج کر لیتا اور سال کے آخر میں اپنے نکالے ہوئے خمس سے حساب کر لیتا۔ کیونکہ وہ اچھے اخلاق اور کردار کا مالک تھا، سادات زیادہ تعداد میں اسی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ابو جعفر کوفی کسی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا، جس کے سبب غربت نے اسے مکمل طور پر گھیر لیا اور وہ پائی کو محتاج ہو گیا اور اپنے گھر میں محدود ہو کر رہ گیا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے پرانے رجسٹر کو دیکھتا رہا اور مقروض افراد کو تلاش کرتا، جو مر چکے ہوتے ان کا نام کاٹ دیتا اور جو مل جاتے اس سے اپنی حالت بیان کر کے اپنے قرض کا تقاضا کرتا اور وہ مقروض اسے قرض لوٹا دیتا۔ اسی طرح اس کی گزر اوقات ہوتی رہی۔ ایک روز وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ادھر سے ایک ناصبی گزرا اور کہنے لگا، اب جب کہ تمہارا سرمایہ ختم ہو گیا تم اپنے سب سے بڑے قرضدار علی سے تقاضا کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ اس تاجر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ غم و غصے کی حالت میں وہاں سے اٹھا اور گھر میں آ کر رونے لگا، یہاں تک کہ گریہ کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین تشریف لائیں۔ حضرت نے حسنین کی طرف رخ کر کے فرمایا، تمہارے والد علی کہاں ہیں؟ اتنے میں
حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے علی تم اپنا قرض کیوں نہیں اتارتے؟ حضرت نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی لایا ہوں۔ حضرت نے اس تاجر سے فرمایا اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ ایک اشرفیوں سے بھری تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور فرمایا تمہاری آخرت بھی محفوظ ہے۔ پھر وہ تاجر نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس نے دیکھا وہ تھیلی اس کے پہلو میں رکھی ہے۔ اس نے تھیلی کو اندھیرے میں ٹٹولا اور محسوس کیا کہ تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے اپنی زوجہ سے چراغ منگوایا۔ جب تھیلی کھول کر دیکھی تو اس میں سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس کی زوجہ کو یقین نہیں آیا۔ تاجر نے کہا یہ میرے مولا کی عطا ہے، اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں درست کہہ رہا ہوں میرے حساب کا رجسٹر لے آؤ، اس میں نے مولا علی کے قرض کا حساب لکھا ہوا ہے۔ اس نے تمام حساب کو جمع کیا اور ان اشرفیوں کو گنا تو نہ ایک درہم زیادہ تھا اور نہ کم۔ جو قرض میں نے علی کے نام لکھا ہوا تھا وہ پورا تھا۔ میں عرض کروں گا کہ اگر دنیا میں آپ کو بدلہ نہ ملے تو یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی زندگی تھوڑی ہے، آپ کو دنیا میں عوض نہ مل سکا، خدا کی راہ میں مشکل حالات میں خرچ کریں اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ، وہ مومن کے لیے باعث سعادت ہے۔ یعنی جو لوگ کشادگی سے پہلے یا بعد میں اپنا حق ادا کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں خدا ان کو اجر عطا کرے گا۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس ایک روٹی ہے وہ بہتر ہے یا وہ جس کے پاس کئی روٹیاں ہیں وہ ایک راہ خدا میں دے دے؟ وہ شخص زیادہ بہتر ہے جس کے پاس ایک ہی روٹی ہے اور وہ راہ خدا میں انفاق کر دے۔ تقریر نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید۔ کون ایسا ہے جو خدا کو خالص نیت سے قرض حسنہ دے، خدا اس کے لیے جزا کو دگنا کر دے اور اس کے لیے بہت معزز صلہ جنت تو ہے۔ خدا کے مال سے خدا کو قرض دو۔ کون ہے جو خدا کو قرض دے؟ بہت مشکل کام ہے۔ خدا خود فرماتا ہے اے بندے میرے ہی مال سے مجھے قرض دے تاکہ میں تجھے کئی گنا زیادہ عطا کروں۔ یہ خدا کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس بندے کے لیے کتنا باعث شرم ہے جو بخل سے کام لیتا ہے اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کتراتا ہے۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے۔ آج میں آپ کو خدا کو قرض دینے سے متعلق بیان کروں گا کہ خدا کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے۔ ضمنی طور پر عرض کروں کہ معمولی چیز خدا کی راہ میں ہرگز نہ دیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 86۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ خدا کا یہ عظیم کارخانہ قدرت، علم حیت ستارہ شناسی، فلک شناسی، یہ بہت اہم علم ہے جو پروردگار عالم کی معرفت میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ بقول شیخ الرئیس ابو علی سینا، جو شخص علم حیت اور تشریح نہیں جانتا، جو شخص اپنے بدن کی عمارت سے بے خبر ہے، وہ معرفت خداوندی میں کمزور اور عقیدہ اور ضعیف ہے، وہ شخص صحیح خدا شناس نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عظمت الہی کو سمجھیں تو آپ کو چاہیے کہ جدید علم حیت سے آگاہی حاصل کریں۔ پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ عالم نو سیاروں تک منحصر ہے۔ اب جدید دور میں دیکھیں سائنس نے کہاں تک ترقی کی ہے۔ ہر سال ایک سے ایک طاقتور بڑی دوربینیں نصب کر کے مختلف اور نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اس عالم میں کروڑوں کہکشائیں موجود ہیں۔ اب تک اس ٹیلی اسکوپ کے ذریعے عجیب و غریب چیزیں دریافت کی ہیں۔ اس کے باوجود یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ ہمارے انکشافات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی نسبت ہماری تحقیق محدود ہے۔ ان چیزوں کا ادراک ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ان انکشافات کی نسبت ہم عشر و عشیر بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ مثلاً کہکشاں ہی کو لے لیں، یہ ستارے کے مجموعے کا نام ہے جو ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ مجری سے مراد جاری پانی، یعنی وہ سفید پانی جو سیاہ زمین پر بہتا ہے، فارس میں ہم جسے کہکشاں کہتے ہیں۔ یہ کہکشاں کا مخفف ہے۔ جب بھوسے سے
دیہات سے ٹرکوں پر لائے جب بھوسے کو دیہات سے ٹرکوں پر لاد کر لایا جاتا ہے تو راستے میں اس کے ذرات اڑتے ہیں اور سیاہ سر پر باریک ستاروں کی مانند نظر آتے ہیں، جن کی تعداد خدا ہی کو معلوم ہے۔ یہ دیکھنے میں تو ایک دوسرے کے نزدیک نظر آتے ہیں، مگر ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ جب انسان دور سے دیکھتا ہے تو اسے بھوسے کا مجموعہ نظر آتا ہے، اسی وجہ سے اسے کہکشاں کہتے ہیں۔ ہر کہکشاں میں لاکھوں ستارے موجود ہیں۔ ہماری کہکشاں میں 150 ملین ستارے موجود ہیں اور یہ اب تک ٹیلی اسکوپ کے ذریعے دریافت ہوئے ہیں، اور ایسی 2000 کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ تعداد 500 ملین تک پہنچ جائے۔ فی الحال 2000 کہکشاؤں کا انکشاف ہے۔ ہر کہکشاں میں لاکھوں ستارے موجود ہیں۔ ان کہکشاؤں میں ایک کہکشاں ہماری ہے، اور یہ سورج جو ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک معتدل کرہ ہے، دوسرے کرات کی نسبت نہ زیادہ بڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے، لیکن قدیمی ہونے کی وجہ سے یہ کمزور اور پیلا دکھائی دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سورج بوڑھا ہے۔ قیامت نزدیک ہے، سورج کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے، قریب ہے کہ زمین کی حرکت ماند پڑ جائے۔ یہ کرہ زمین بھی اسی دور افتادہ نظام شمسی کا حصہ ہے، اور اس نظام شمسی میں 150 ملین کہکشاؤں میں سے ایک ہے۔ پروردگار عالم کا تمام عالم ہستی کو رزق فراہم کرنا۔ ہمارے پروردگار کا جود و سخا دائمی اور لطف و کرم ثابت ہے، اور اس کا رزق تمام مخلوق کے لیے جاری و ساری ہے۔ اس کی نعمات کے مختلف شعبے ہیں، جن میں سے ایک نعمت سورج ہے۔ کہتے ہیں کہ سال بھر میں 450,000 ملین ٹن اجرام اس کرۂ آفتاب سے حرارت اور روشنی میں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس سورج کی روشنی سے زمین اور دوسرے چند کرے دائمی طور پر استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ سورج کے خاندان میں سے ہیں۔ ایک اخبار کے مقالے کا عنوان تھا والخریجی خورشید۔ مجھے اس عنوان پر ہنسی آئی کہ لکھنے والا یہ گمان کر رہا ہے کہ سورج اپنے آپ سے پیدا ہو گیا ہے۔ یہ رزق کو نعمت کون مہیا کرتا ہے؟ خدائے بزرگ ہے جو سورج کو حرارت اور روشنی بخشنے والا ہے تاکہ اس کے نور سے بندہ بشر استفادہ کر سکے۔ اس کے نور کا ایک حصہ ہے جو سورج کے ذریعے مختصر طور پر نظام شمسی کے کرات کو توانائی فراہم کرتا ہے، اور باقی لامحدود فضاؤں کو مہیا کیا جاتا ہے۔ موجودات زمین کی خوراک زمین سے فراہم کی جاتی ہے۔ ہر سال کئی ہزار ارب ٹن خوراک درختوں کی جڑوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ تمام رزق خدا کی جانب سے ہے، اور اس زمین سے مختلف سبزیوں کی شکل میں غذائی مواد حاصل کیا جاتا ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ سال میں اربوں ٹن سمندروں کا پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل تخبیر کے ذریعے فضا میں بادل وجود میں آتے ہیں، پھر بارش برستی ہے جو مردہ زمین کو سیراب کرتی ہے، خشک درختوں کو شاداب اور ہرا بھرا بنا دیتی ہے۔ یہ سب انفاق خدا کی بے کران سمندر کی بدولت ہے۔ سبزی جات اور گھاس پھوس کی شکل میں رزق۔ ہر سال کتنے پتے حیوانات کا چارہ بنتے ہیں اور کتنے پھل پیدا ہوتے ہیں جو ان نباتات کے ذریعے حیوانات کی غذا بنتے ہیں۔ حیوانات میں بھی صرف وہ جانور جو دودھ دیتے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ، جو ہر سال کروڑوں ٹن دودھ رزق کی صورت میں انسان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس میں گوشت اور کھال بھی شامل ہے جو انسان کے لیے مورد استفادہ قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ سب نعمات خداوندی ہیں۔ کروڑوں ٹن گوشت انسان کو فراہم کیا جاتا ہے، یہ سب لطف الہی ہے۔ نعمات خداوندی کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے چند نمونوں کا ذکر ہم نے اوپر کر دیا ہے۔ مٹی، پانی، نباتات وغیرہ روزانہ کروڑوں شہد کی مکھیاں شہد تیار کر کے انسان کو شیریں شہد فراہم کرتی ہیں۔ یہ تمام اشیاء پروردگار کے انفاق کا نمونہ ہیں۔ خدا کا دائمی انفاق بشر کے لیے سزاوار ہے۔ وہ انفاق جو لائق مقام ربوبیت وہ ان مادی اشیاء سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں عارضی اور فانی ہیں۔ جو چیزیں سورج، زمین، سبزہ، حیوانات، سمندر کے ذریعے انسان کو میسر ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ جو چیز پروردگار عالم کے لائق انفاق ابدی ہے وہ اس کی فنا نہ ہونے والی عطا و بخشش ہے۔
وہ بخشش جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لائق بشر ہے، کیونکہ بشر کے علاوہ جو موجودات مادی نہیں وہ سب فانی ہے، اور جو باقی رہنے والی ہے وہ ذات خدا بندی ہے یا اس کا امر یعنی روح انسانی ہے۔ تم کو بقا کے لیے خلق کیا گیا، نہ کہ فنا کے لیے۔ علم الیقین فیض پروردگار نے ہمیں ہمیشہ کے لیے خلق کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں انسان کے لیے موت ہے ہی نہیں۔ انسان سے میری مراد روح انسانی ہے، نہ کہ بدن۔ جب شکم مادر میں 4 ماہ کے بعد جسم میں روح داخل کی جاتی ہے اور اس کے بعد انسان مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی روح دائمی ہو جاتی ہے، اسے موت عارض نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی روح اپنے خالق کی بدولت باقی ہے، جس طرح خود پروردگار باقی ہے، روح بھی باقی ہے۔ مومن کی موت کے وقت اس سے یہی خطاب ہوتا ہے، یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بدن کی موت تکمیل حیات روح کی اول ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ساری نعمات خداوندی آپ کے لیے ہیں۔ خدا نے آپ کو محترم و مکرم قرار دیا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم قرار دیا ہے۔ موت کے بعد باقی رہنے والی عطا کے لیے تیاری ضروری ہے۔ خدا کی ابدی نعمات کی کوئی حد نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ جو کوئی موت کے وقت عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے اعمال اچھے ہوں، تو پھر اس کے لیے موت مصیبت نہیں راحت بن جاتی ہے۔ موت کی گھڑی مومن کے لیے ابدی عطا ہے، لیکن عطا کو حاصل کرنے کے لیے استعداد کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ شروع میں آدمی اس عظیم باقی نعمات کی استعداد نہیں رکھتا۔ اس کی تیاری اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جو کچھ خدا نے اسے مال، سلامتی، عزت کی شکل میں دی ہے، اسے وہ خدا کی مرضی سے صرف کرے۔ بہت ہی آسان کام ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اپنے ہوائے نفس کو پیروں تلے روندنا ہوگا، جس سے اس کے تمام مشکل کام آسان ہو جائیں گے۔ اگر مرضی رب حاصل کر لی تو اس کی بزرگی میں اضافہ ہو جائے گا، اور جیسے ہی بزرگ ہوا اس کی روح میں وسعت پیدا ہو جائے گی، اس کا وجود بڑا ہو جائے گا، وہ اپنے عظیم خدا سے عظمت حاصل کر لے گا۔ جو خدا کے ساتھ کاروبار کرے گا وہ بزرگ ہے، اور اس قدر بزرگ ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق عالم غیب سے پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان بہادر ہو جاتا ہے، اور وہ راہ خدا کے خرچ کرنے میں مردانگی دکھاتا ہے، یعنی وہ طاقت جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے، وہ مال جو خدا نے آپ کو دیا ہے، وہ خدا کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہتے ہیں۔ ترقی اور برکت ہوتی ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب اپنا سب کچھ آپ خدا کی طرف بھیج دیتے ہیں، اس وقت آپ اس کی سلطنت ابدی کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ابدی عطا و نعمات کی جانب جب آپ اپنے پروردگار کی طرف ہو جاتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جس نے اللہ کو قرض دیا، نہ یہ کہ خدا محتاج ہے، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی ابدی نعمات کو حاصل کرے جو آپ اس دار فانی میں دیں گے، دار باقی میں مل جائے گا۔ اپنی زبان سے فائدہ اٹھائیں۔ میں ایک مثال دے دوں تاکہ آپ الجھیں نہیں۔ پروردگار عالم نے ایک گوشت کا ٹکڑا زبان کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ زبان ہمیں عارضی طور پر دی گئی ہے۔ بالآخر ایک روز ایسا آئے گا کہ اس زبان سے دنیا میں ہر چیز بول سکتے تھے، لیکن موت کے وقت لا الہ الا اللہ بھی نہیں بول سکتے۔ انسان موت کے وقت اس زبان سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ پس آئیے اپنی زبان، اپنے الفاظ کو بھی خدا کے لیے وقف کر دیں۔ اس زبان سے وہی کہیں جس میں اللہ کی رضا ہو۔ خدا کے ساتھ قرض کے معنی یہی ہیں۔ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا راستے میں 2 افراد جھگڑ رہے ہیں، آپ ٹھہر جائیں، اس زبان سے ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ میاں بیوی میں آپس میں نزاع ہو گئی، وہ فیصلے کے لیے کورٹ تک چلے جاتے ہیں، ان کو کورٹ نہ جانے دیں۔ خدا کی دی ہوئی عدالت کی زبان سے فائدہ اٹھائیں اور ان دونوں میں صلح کرا دیں۔ اپنی زبان سے اچھائی کے سوا کچھ نہ بولیں، اس سے رحمت کے پھول برسائیں۔ ہمیشہ اتحاد کی حفاظت کے لیے بولیں۔ افسوس ہے ان افراد پر جو اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ خبردار، اس زبان سے کسی کے دل کو رنجیدہ نہ کریں، تم پر لعنت کی جائے گی اگر تم شیطان کی زبان بولو گے۔ کسی کو رسوا کرو گے، کسی کے عیب بیان کرو گے، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں بولو گے، گویا تم نے شیطان کو قرض دے دیا، شیطان کے ساتھ معاملہ کر لیا۔ اس زبان سے انسان اپنے خدا سے بھی معاملہ کر سکتا ہے اور شیطان سے بھی کاروبار کر سکتا ہے۔
لیکن منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ کون ہے جو اپنی زبان کو خدا کے اکاؤنٹ میں ڈال دے؟ ان میں سے ایک آنکھ ہے، اے مومنو اپنی آنکھیں تم نے کس حساب میں ڈالی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ تم نے اپنی آنکھوں کا قرض رحمان کو دیا ہے یا شیطان کو، اور اسی طرح انسان کے تمام اعضاء و جوارح یہاں تک قوت عقل و فکر اس قوت عقیلہ سے پروردگار کے آثار وضعیہ میں غور و فکر کر دیا یا وہم اور شبہات میں اپنے آپ کو ڈال دو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کو قرض دینا صرف مال ہی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرض کی ایک قسم ہے۔